آج کا درس کا ہمارا عنوان ہے رمضان میں ایک مسلمان جو اللہ کی بارگاہ میں خیرات و صدقات کرتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اسلاف نے کیا اس کی ترغیب دلائی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، مال عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا گویا کہ وہ خرچ نہیں بلکہ مجھے قرض دے گا۔ خرچ کرنا اور ہے، قرض دینا اور ہے۔ اس بات کو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ اگر آپ بازار جائیں، گھر والوں کے لیے کچھ سامان لے لیں اور سودا خرید کر کے لے آئیں تو آپ کے مال میں سے کچھ حصہ کم ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، مال کم ہو گیا، لیکن آپ مال خریدنے نہیں گئے بلکہ کسی دوست کو آپ نے قرض دے دیا اور کہا کہ میں اتنے ہزار روپے تمہیں قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ مال آپ کو واپس آنے کی گارنٹی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں خرچ کیا ہوا مال واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ وہاں جو ہم نے پیسہ لگا دیا اس کی کوئی چیز خرید لی۔ لیکن قرض کے طور پر اگر کسی کو کوئی چیز دے دی تو مطلب یہ کہ وہ پیسہ واپس ملنے والا ہے۔ فرق ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کو قرض کہا ہے، یعنی اگر تم نے خرچ کر دیا تو یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ دو گنا عطا فرمائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کا بندہ؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا اور جب وہ دے گا اللہ اسے دوبارہ دو گنا ہو کر کے لوٹائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک عجب سما تھا۔ ذرا وہ منظر غور کریں اور نظر میں لائیں کہ ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تازہ پیغام اللہ کی طرف سے لاتے اور رسول پاک تک پہنچاتے، اور ادھر رسول پاک امتیوں کو بیان فرماتے کہ میرے رب نے تمہارے لیے یہ حکم بھیجا ہے۔ تو جب یہ آیت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسن دے گا، قرض دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل عطا کرے گا، تمام صحابہ کے دل میں شوق جاگ گیا کہ ہم اپنی چیزیں اللہ کو کیسے قرض دے دیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو الدحداء ہے، وہ فوراً حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مجھے دیجیے، اپنا ہاتھ مجھے دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اکرم آگے بڑھایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو دحداء، صحابہ کرام کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو دحداء نے ہاتھ مانگا، رسول پاک نے ہاتھ دے دیا۔ حضرت ابو دحداء نے ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اسی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے بہت بڑا باغ عطا کیا ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، میں نے اللہ کو قرض کے طور پر دے دیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے دو گنا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں، اس میں جو سب سے اچھا والا باغ ہے جہاں پر میرا گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، وہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابو دحداء فوراً اٹھے، گئے اس باغیچے میں جہاں ان کی بیوی اور ان کے بچے رہتے تھے، کہا باہر نکل آؤ، اب سے تمہارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا ہے، اب چلو چھوٹے والے باغ کی طرف جہاں ہمارا پرانا مکان تھا وہاں جا کر رہیں گے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کچھ دن نہ گزرے تھے کہ اللہ نے اس طرح کے کئی باغ انہیں عطا فرما دی۔ ہماری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارا کہا بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان تو نہیں بدل سکتا۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ فلاں اسٹاک مارکیٹ میں وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا، میں کہوں کہ فلاں جگہ بلڈنگ بن رہی ہے، اس بلڈرز کے ساتھ آپ مل جائیے، وہاں انویسٹمنٹ کر دیجئے، ہو سکتا ہے اس میں رسک ہو، مجھے تجربہ نہ ہو، آپ کو تجربہ نہ ہو، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں دو گے تو 2 گنا عطا کروں گا، تو یقیناً وہ مل کر رہے گا۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اب دوسری چیز، اللہ کی راہ میں اگر ہم دے رہے ہیں تو کون سا مال دیں؟ عام طور پر ہمارے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنا بچا کچا مال یا پرانا مال یا جو پسند نہیں ہوتا وہ اللہ کی راہ میں دیتے۔ سچ بات تو یہی ہے، ہاں الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا پسندیدہ مال دیتے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بندے کہیں گے ہاں۔ ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے بندے اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے بارگاہ میں خیرات نہ کریں۔ بچا کچا ایکسٹرا زائد مال نہیں، بلکہ جو پسندیدہ مال ہو وہ دینا۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آتی ہے، فرمایا گیا کہ جب یہ آیت آپ کو پتہ چلی اور معلوم ہوا کہ اپنا پسندیدہ مال دینا ہے، ایسا ہی کوئی بھی مال خیرات نہیں کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا ایک باغیچہ تھا جو مسجد نبوی سے قریب میں ہی تھا، غالباً اس کا نام بیرحا کچھ نام تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑی زمین تھی اور بڑا باغیچہ تھا اور مجھے بہت پسند تھا۔ ہوتا ہے زندگی میں، ہمارا ایک گھر ہے، پراپرٹی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنی اپنی، تو جب ہم کچھ دینے کی باری آتی ہے تو ہم ایک معمولی سے رقم دے کر کے اللہ کے بارگاہ میں ہٹ جاتے ہیں، لیکن جو سب سے قیمتی پراپرٹی ہے، سب سے اچھا والا گھر ہے، کبھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ سچی بات ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فیصلہ کیا کہ میں ایسا ویسا نہیں، جو میری سب سے عمدہ قسم کی پراپرٹی ہے، جو باغ ہے، میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دوں گا۔ کون سا؟ جو مسجد نبوی کے قریب میں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کی ملکیت کتنی تھی، مالیت کتنی تھی، یعنی کتنے تک وہ باغ گیا ہوگا۔ آپ آئے اور آپ دے کر کے چلے گئے۔ کچھ سال کے بعد فرمایا گیا کہ اس کا کچھ حصہ حضرت حسان کے حق میں آیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے خیرات کر دیا اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، تو آپ کے رشتہ داروں میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس باغیچے کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے پاس آیا تھا، اور 20-25 سال کے بعد غالباً یا کچھ عرصہ گزرا ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کا وہ حصہ حضرت حسان سے خریدا تھا۔ وہ چھوٹا سا حصہ، جانتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ چھوٹا سا حصہ جو حضرت ابو طلحہ نے دیا تھا، پورا باغ نہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا حصہ، اس کی قیمت حضرت امیر معاویہ نے 6 لاکھ دینار دے کر خریدا۔ تو پورا باغ کتنے کا ہوگا؟ کئی لاکھوں میں ہوگا، کروڑوں میں ہوگا۔ اس کے لیے ایسا دل ہونا چاہیے کہ جس میں ایمان بھرا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہو۔ اپنا پسندیدہ مال، محنت سے کمایا ہوا، خون پسینہ بہا کر کے جو مال کمایا جاتا ہے وہ آسانی سے دینے کے لیے ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کا مال چن لیا، اللہ نے پسند فرما لیا۔ اور یہی مزاج ہونا بھی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خیرات کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ رسول پاک کی وہ حدیث ہے کہ جو مال ہے وہ صرف 3 ہی ہے جو ہمیں کام آتا ہے۔ ایک وہ جو ہم کھاتے ہیں اور ختم کر دیتے کہ ہمیں فائدہ دیا، کچھ استعمال میں آیا۔ دوسرا وہ مال جو ہم نے پہن کر پرانا کر دیا،
یعنی لباس خرید لیا، کپڑے پہن لیا وغیرہ۔ تیسرا وہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ یہ تین ہی مال انسان کے ایسے ہیں جو اسے نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، کھانا، لباس اور صدقہ جاریہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ صرف ورثہ کے لیے ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اور وہ بیٹھ کر اسے جھگڑا کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کروڑوں کی، اربوں کی پراپرٹی ہوتی ہے اور بندہ صرف اپنی اولاد کے لیے کرتے 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 موت کے قریب آ جاتا ہے، پھر انتقال کر جاتا ہے، خود تو نہ کچھ کھایا نہ کچھ پہن سکا، لیکن اپنی اولاد کے لیے سوچا، اور جانے کے بعد ان کی اولاد نے کچھ لمحوں کے اندر، کچھ سالوں کے اندر سب کو ختم کر دیا۔ پھر ان کی جو آنے والی نسل ہوگی وہ غریب ہی ہوگی۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسا ہنر یا ایسا فن سکھاتے کہ وہ خود اپنے پیر پر کھڑے ہو کر ہم سے زیادہ کما سکتے، اور ہمارے پاس جو چیزیں تھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیتی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور عطیات کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو کبھی تنگ دستی پہ نہیں ڈالتا، اللہ کبھی فقر و فاقہ اس کے گھر پر نہیں آنے دیتا، اللہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ توکل پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا توکل کرتے ہیں کہ ہم دیں گے تو ہمیں 2 گنا عطا ہوگا۔ آخر کی کچھ باتیں روایت کی میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ازواج مطہرات کو بلایا، اور بلا کر کے بات چیت فرما رہے تھے، تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ، کہتی ہیں کہ کبھی کبھار ہم کچھ ایسے سوالات کر لیتے تھے کہ جس کا جواب ہمیں کئی سال بعد سمجھ میں آتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں جمع ہوئیں، اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں ہمارے نصیب میں یہ حصہ لکھا تھا کہ ہم نے آپ کے حرم پاک میں داخل ہو کر کے ایک اچھی زندگی گزاری، آپ کی بیوی بن گئیں، اللہ نے یہ اعزاز ہمیں دے دیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد ہم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے انتقال کر کے آپ سے جنت میں آ کر ملے گی؟ اللہ اکبر! کیا خواہش ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، اور جب جنت میں جائیں گے تو یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام منتخب نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا تم میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے جنت میں آ کر ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہو، جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئیں، اپنے حجروں میں، اور آ کر کے سب نے اپنا اپنا ہاتھ ایک لکڑی سے ناپا، تو فرمایا گیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ کافی لمبا نکلا، ان کی جسم و جسامت تھی وہ کافی اونچی تھی، ان کا ہاتھ لمبا نکلا۔ سب نے سوچا کہ رسول پاک کے وصال کے بعد یہ نصیب والی خاتون ہے کہ سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا اور یہ جنت میں جا کر ملیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو حضور نے فرمایا تھا ہاتھ لمبا ہونا، اس کا مطلب فزیکلی ہاتھ لمبا نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے راہ میں خیرات کر کے ہاتھ لمبا ہونا مراد۔ حضرت زینب تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ سخی تھیں اور امت پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھیں۔ جانتے ہیں آپ کا خود کا تو کوئی خرچ نہیں تھا، بیت المال سے آپ کو آتا تھا، صحابہ کرام اور آپ کے جو دوسرے گھر والے تھے آپ کا خرچ پہنچاتے تھے، لیکن آپ خود چمڑے کو رنگا کرتی تھی، لیدر پر پینٹ کرنا یہ آپ کا کام تھا، آپ کرتی تھیں، اور اس سے جو کمائی آتی تھی، جو بھی پیسہ آتا غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے۔ یہ ہوتی ہے امت سے محبت۔ اور یاد رکھو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عزیز ہونا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت زینب اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتے کرتے تمام ازواج میں سب سے پہلے رسول پاک کے پاس پہنچ گئی، نبی کے سامنے، نبی کی نگاہ میں اگر اپنی عزت بڑھانا ہے تو ان کی امت پر خیرات کرو، ان کا خیال کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جب بھی آپ خیرات کریں گے اور صدقات و عطیات کریں گے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال کریں گے، یقیناً ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے،
آج بہت سارے ایسے گاؤں، بہت سارے ایسے علاقے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر رمضان میں لوگوں کے لیے کھانے کے لیے ایک روٹی تک دستیاب نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بغداد اور عراق کا سفر کیے ہوں گے، وہاں آپ نے کیا ماحول دیکھا۔ ہم نے تو یہاں تک یہ سنا ہے کہ پوری گلی کے اندر پورا رمضان گزر جاتا ہے لیکن گوشت کا ایک ٹکڑا تک انہیں میسر نہیں آتا۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہے کہ کئی کلو گوشت پکایا پھینکا جا رہا ہے اور ضائع کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کا سوال ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دعوت دی گئی تھی ایک گھر پر، اور دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے رکھے گئے تھے، 2 قسم کے سالن رکھے گئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان پر 1 سے زیادہ قسم کے سالن ہوں، یاد رکھو یقیناً کوئی نہ کوئی غریب بھوکا ہوگا۔ تو جب آپ کے گھروں کے اندر یا آپ کے جہاں بھی آپ رہتے ہیں یہ چیزیں بنتی ہوں تو غربا اور مساکین کا بھی خیال کریں، ایسے علاقوں کا بھی خیال کریں جہاں پر لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے، چھت میسر نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں کہوں۔ ملک شام کی تصویر ایک کافی سال پہلے آئی تھی، وہ میں بھلائی نہیں بھولتی، کافی دن تک میں سوچتا ہوں اور بھولنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب بھی رمضان آتا ہے وہ بات بار بار یاد آتی، اور جس مسجد میں بھی میرا جانا ہوتا ہے وہ بات میں ذکر کرتا ہوں۔ فیس بک پر میں نے وہ تصویر دیکھا تھا، مسلمان بچہ ہے 10 سال کا، وہ ایک جانور یعنی گائے کے غلاظت کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور اسے کھا رہا تھا۔ 2-3 تصویریں تھیں، جانور کی غلاظت، گائے کی وہ غلاظت تھی، اس کے اندر سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور کھا رہا تھا، مسلمان بچہ، ملک سیریا کا، ملک شام کا۔ اور اس میں کیپشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں کی غریبی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، جانور نے کچھ دانے چر لیے تھے اور کھا لیا تھا، اور بد ہضمی کی بدولت اس کی غلاظت کے اندر وہ چاول کے سارے دانے گر گئے تھے، بچہ اسے چن کر کھا رہا تھا۔ ہمارے نبی کی امت آج بھی اس زبوں حالی میں ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو ضرور وہ تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تم پر یہ فرض فرمایا تھا زکوٰۃ دینا، اور اس کے علاوہ صدقہ نافلہ کی ترغیب بھی دی گئی تھی، ایک غریب بھوکا مر رہا تھا اور تم پیسے یوں ہی ضائع کر رہے تھے۔ اس لیے امت محمدیہ پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کون غریب ہیں، مساکین ہے، یتامہ ہے، اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں انہیں دیکھو، اور بہت سارے یتیم لوگ ہیں، کئی لوگوں کی ایسی بیٹیاں ہیں جن کے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ اسی طرح گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا خیال کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں نہ کوئی کمی فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنے والی نسل کو سخی بنائے گا اور ان کو غنی بنائے گا۔ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ اپنے وقت میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ہو تو عبداللہ ابن مبارک جیسی۔ بڑا شہرہ تھا، بہت بڑے عالم تھے، اور لوگ ملنے کے لیے ہزاروں کا جھرمٹ آپ کو لگا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک بار فیصلہ کیا کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں، رقم جمع کی اور اپنے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ حج کے سفر پر نکل پڑے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک گاؤں ایسا آیا، پیدل سفر ہوا کرتا تھا، ایک گاؤں ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک مری ہوئی چڑیا کا گوشت نوچ کر کے کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا کا گوشت نوچ کر کے کھا رہی ہے۔ میرے دل میں بہت رحم آیا، 10 سال کی بچی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب گیا، اس سے پوچھا کہ بچی یہ کیا کر رہی ہے؟ چڑیا مری ہوئی ہے، تمہیں معلوم نہیں حرام ہے، حرام گوشت کھانا جائز نہیں، حرام جب کھا لو گی تو نمازیں قبول نہیں ہوگی، کیا حال ہوگا؟ اس بچی نے روتے ہوئے کہا کہ حضور حرام اس وقت ہے جب حلال میسر ہو۔ آپ نے قرآن میں یہ تو پڑھا ہوگا حضور کہ جب بات جان پر بن آئے اور ہمارے پاس اتنا بھی کھانا نہ ہو کہ ہم کھا لیں تو بچ جائیں، تو ایسے وقت میں شراب پینا بھی حلال ہو جاتا ہے اور حرام لقمہ کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا تم پر ایسی نوبت آ گئی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر نہ کھاؤ گی تو انتقال کر جاؤ گی؟ کہا کہ کئی مہینے ہو گئے ہم نے کھانا نہیں دیکھا، کسی گھر سے کوئی چیز آ جاتی ہے، مل جاتی ہے تو میں اور میری امی کھا لیتی ہیں،
میں نے سوچا کہ سب سے چھپے چھپائے یہ چڑیا لے کر جا کر کھلا دوں گی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں ارادہ کر کے نکلا تھا کہ حج کے لیے جاؤں گا، حج کے لیے جاؤں گا، میں احرام باندھ کر کے گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت پوری حج کی رقم اٹھایا، اس بچی کو دے دیا، اس بچی کو دے دیا، اور حج کا ارادہ کینسل کر کے وہاں سے پلٹ آئے، واپس چلے آئے، اور وہ جو آپ کا قافلہ تھا وہ چلا گیا۔ اب حج کے ایام گزر گئے، ختم ہو گئے۔ کافی دن کے بعد جب لوگ واپس آئے تو لوگوں کی زبان پر صرف تعریف تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارا حج کیسا ہوا؟ تو پورے قافلے نے کہا ہمارا حج تو بڑا شاندار ہوا، کیونکہ ہم نے عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی دعاؤں پر آمین کہا، مینا میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی دعا پر آمین کہا، طواف ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ۔ تو لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہ تو واپس آ گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ جانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی دعاؤں پر آمین کہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا لے کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آئے اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ تو واپس آ گئے تھے، ہم نے دیکھا آپ یہیں تھے، لیکن آپ کے ساتھ جانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر طواف بھی آپ ساتھ کیے ہیں، دعا بھی کیے ہیں، سب کچھ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے خلق خدا، اگر تم یہ بات نہ پوچھتے تو یہ راز ہی رہتی، میں کسی کو نہ بتاتا۔ میں حج کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک چھوٹی سی بچی پر میں نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا، اور اس کا صلہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا کہ میری شکل میں اللہ نے ایک فرشتہ ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ جو طواف کے وقت ساتھ میں تھا وہ میں نہیں، میری شکل میں ایک فرشتہ اترا تھا اور طواف بھی کر رہا تھا اور دعائیں بھی کر رہا تھا۔ یہ ہے خلق خدا پر رحم کرنا اور خرچ کرنے کی فضیلت۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خرچ کرتے ہیں دیا ہوا مال، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو پوری زندگی میں سال میں 2-3 مرتبہ عمرہ کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی وقت آئے کہ جو سالوں سال سے بیچارے بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پوری عمرہ کی رقم اٹھا کر انہیں دے دو، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ جذبہ رکھیں، اور یہ ماہ رمضان تو بڑا فضیلتوں والا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ کرنا بڑا ثواب کا حامل ہے، اس لیے کثرت سے صدقات و خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے پڑوس میں اور مدارس میں، مساجد میں، ہر جگہ پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، شریعت اسلام، شریعت مصطفیٰ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔